الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے تجوید کے متعلق یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو جو بنائی گئی، جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی گئی، تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، قراء کی اصطلاح میں تجوید کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال تھا تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے۔ تو اس میں ایک عربی میں لحن ایک حرف ہے جس کو غلطی کہتے ہیں، یعنی لحن عربی کا حرف ہے، اس کو غلطی کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے تجوید کی قسمیں پڑھی، اور آج ہم تجوید کے متعلق ہی یہ چیز ہے، لحن کے بارے میں پڑھیں گے، اور لحن کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ اب لحن کی اقسام، لحن کی اقسام۔ سوال: لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے یہ بات کو غور سے سننا ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ جو میرے بہن بھائی اس چیز کو جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جائے گی، اور جو میرے بہن بھائی اس چیز کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو غور سے سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھ سکیں اور اپنی غلطیاں درست کر سکیں۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور نمبر 2 لحن خفی۔ سوال: لحن جلی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: لحن جلی کے معنی ہیں کھلم کھلا، صاف اور واضح غلطی جس سے معنی میں تبدیلی آ جائے یا حرف یا لفظ بدل جائے۔ ٹھیک۔ اور سوال یہاں پر ایک اور بھی ہے، لحن جلی کا کیا حکم ہے؟ لحن جلی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات لحن جلی سے معنی تبدیل ہو کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جب ہم یہ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور 5 وقت نمازوں کے اندر ہی ہم یہ غلطیاں کریں گے، یہ جو بتائی جا رہی ہیں لحن کی اقسام کے اندر، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو یعنی لحن جلی اور لحن خفی، یعنی لحن جلی جو ہے کھلم کھلا، صاف اور واضح غلطی جس سے معنی میں تبدیلی آ جائے یا حرف یا لفظ بدل جائے،
یعنی ایک تو کھلم کھلم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بالکل صاف غلطی کرنا، یعنی قرآن پاک کو جو حرف ہے، جو الفاظ ہے، اس کو آپ نے غلط پڑھ دیا، یہ کھلم کھلا غلطی ہے، یعنی واضح طور پر آپ نے اس کو غلط پڑھا، اس سے بھی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی نماز جو ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یا پھر آپ نے کیا کیا کہ کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ بدل دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک حرف پڑھا ایاکا، کیا پڑھا؟ ایاکا، اصل میں تو حرف ہے ایاکا، اور آپ نے پڑھ دیا ایاکا، یعنی کاف کو آپ نے کھینچ دیا۔ اور اسی طرح ہے یا انعمتا، تو آپ نے اس کی جگہ انعمتو پڑھ دیا، یعنی انعمتا تھا، آپ نے انعمتو پڑھ دیا، یعنی تا کے اوپر آپ پیش لے کر آ گئے، تب بھی آپ نے غلطی کی۔ تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں یہ اکثر اوقات ہوتی ہیں، یعنی جو میرے بہن بھائی نہیں جانتے وہ اس چیز کو ضرور سمجھیں، اور انشاءاللہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی بات، اور اس وجہ سے یہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ جیسے سوال ہیں انہی سوالوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری سمجھ آ جائیں گی، تو ان کو آپ ضرور سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھ سکیں، اور ہماری نمازیں جو ہیں، ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ ہماری نمازیں فاسد نہ ہوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ صحیح پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ لحن جلی کا کیا حکم ہے، لحن جلی کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات لحن جلی سے معنی تبدیل ہو کر نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے نماز پڑھنی ہے ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو بجائے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں تو اس میں اگر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر یعنی ایک تو انسان کو علم نہیں ہوتا ان غلطیوں کے بارے میں، اس کی تو نماز ہو جاتی ہے، اور جن کو علم ہوتا ہے یعنی جو قرآن شریف ناظرے پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تجوید کو ضرور سمجھیں، یہ چیزیں ضرور سمجھیں تاکہ ان غلطیوں سے بچا جا سکے۔ پھر جب ان کا ہمیں علم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اب سوال، لحن جلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت زیادہ قسمیں انہوں نے بتائی ہیں یہاں پر۔ جواب، لحن جلی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں، یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، لحن جلی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، اور طا کی جگہ تا، اور ذال کی جگہ زا وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 2، بغیر کھینچ کر پڑھے جانے والے حرف کو کھینچ کر پڑھنا، اور کھینچ کر پڑھے جانے والے حرف کو بغیر کھینچے پڑھنا، جیسے ایاکا سے ایاکا، لم یولد سے لم یولد وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 3، حرکات کو آپس میں تبدیل کر دینا، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا۔ نمبر 4، مشدد کی جگہ غیر مشدد پڑھنا، اور غیر مشدد والے حرف کو مشدد پڑھنا، جیسے یدعو کی جگہ یدعو پڑھنا۔ اسی طرح جزاک اللہ کی جگہ جزاک اللہ پڑھنا وغیرہ۔ یہ میں مزید آپ کو اوپر کر دیتا ہوں
تاکہ آپ کو صحیح واضح نظر آئے۔ اس میں علاوہ لفظ غلط ہونے کے معنی بھی بالکل بدل جاتے ہیں، چنانچہ جزاک اللہ بغیر تشدید کے معنی ہیں اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، یعنی یہ ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو اوپر تشدید لے کر آئیں گے، جزاک اللہ پڑھیں گے، تو یعنی بالتشدید کا معنی ہے اللہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ بجائے دعا کے بد دعا کے کلمات بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نمبر 5، ساکن کو متحرک پڑھنا، جیسے انعمت سے انعمت وغیرہ، یعنی ساکن کو متحرک پڑھنا۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس پر حرکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا انعمت، اب دیکھو نا نون ادھر ہے جزم آئی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کر دیا ہے انعمت کی جگہ سے انعمت سے ہم نے انعمت پڑھ دیا۔ انعمت یعنی ہم نے نون کے اوپر زبر لے کر آ گئے ہیں، تو اس کو بھی غلطی کہتے ہیں۔ تو یہ تو صاف ظاہر غلطی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں یہ میں نے رکھ دی ہیں تاکہ آپ پڑھ بھی سکیں اور آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آج یہ اقسام پڑھی ہے، صرف ہم نے ایک اقسام پڑھی ہے، یعنی لحن جلی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو لحن جلی کے اندر یہ قسمیں ہیں، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، اور تا کی جگہ طا پڑھ دینا، یا طا کی جگہ تا پڑھ دینا، یا ذال کی جگہ زا پڑھ دینا، اور لفظ کو کھینچ دینا، جو کھینچنے والے ہیں ان کو کھینچ دینا، جو نہیں کھینچنے والے ان کو جو کھینچنے والے لفظ ہیں ان کو نہ کھینچنا، اور جو کھینچ کر پڑھنے والے ہیں ان کو کھینچ کر پڑھ دینا۔ اور اسی طرح حرکات کو آپس میں تبدیل کر دینا، یا مشدد کی جگہ جو حرف مشدد ہے، مشدد والا حرف ہے، اس کی جگہ مشدد نہ پڑھنا، اور جہاں پر مشدد ہم نے نہیں پڑھنا اس کو مشدد کے ساتھ پڑھ دینا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو یہ تھی لحن جلی کی قسمیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لحن خفی کے متعلق پڑھیں گے کہ لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور اپنا ضرور خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔